پاکستان آج دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جس کے قدرتی حسن اور حسین نظاروں کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ یہ سب امن کی بدولت ممکن ہوا اور یہ امن فساد برپا کرنے والے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے آپریشن رد الفساد سے حاصل ہوا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں آپریشن رد الفساد کی کامیابی بلا شبہ عظیم کارنامہ ہے۔ قوموں کی زندگیوں میں بلا شبہ فیصلہ کن موڑ آتے ہیں۔ پرعزم، دور اندیش اور معاملہ فہم قیادت کی بدولت قومیں مشکل صورتحال سے نکل کر آگے بڑھتی ہیں۔ ایسا ہی فیصلہ کن موڑ آپریشن رد الفساد کا آغاز تھا۔ 22 فروری 2017 کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں آپریشن رد الفساد کا آغاز کیا گیا۔ یہ آپریشن کسی مخصوص علاقے کے بجائے پورے ملک میں شروع کیا گیا۔ آپریشن رد الفساد کا اسٹریٹجک مقصد ایک پرامن، مستحکم اور نارمل پاکستان تھا۔ ایسا پاکستان جس میں عوام کا ریاست پر اعتماد بحال ہو اور دہشت گردوں اور شرپسندوں کا فریڈم آف ایکشن ختم کر کے انہیں غیر مؤثر بنا دیا جائے۔ رد الفساد دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے خلاف اس وقت شروع کیا گیا جب دہشت گردوں نے قبائلی اضلاع میں اپنے انفراسٹرکچر کی تباہی اور مختلف آپریشنز میں بھاری نقصان اٹھانے کے بعد پاکستان کی طول و عرض میں پناہ لینے کی کوشش کی۔ دہشت گرد اور ان کے سہولت کار شہروں، قصبوں، دیہات، سکولوں، مدارس، عبادت گاہوں، کاروباری مراکز، حتیٰ کہ بچوں اور خواتین کو بھی نشانہ بنا کر زندگی کو مفلوج کرنے کی ناکام کوششوں میں مصروف تھے۔ رد الفساد بنیادی طور پر ایک دو رخی حکمت عملی کے تحت شروع کیا گیا، جس کا پہلا نقطہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈومین تھا، جبکہ دوسرا نقطہ کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم ڈومین تھا۔ انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی کے تین بنیادی جزو ہیں۔ نمبر 1، طاقت کا استعمال صرف ریاست کی صوابدید ہو۔ نمبر 2، مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے ذریعے ویسٹرن زون کو مستحکم کیا جائے۔ نمبر 3، اور ملک بھر میں دہشت گردوں کی سپورٹ بیس کا خاتمہ کیا جائے۔ پرتشدد انتہا پسندی کے خاتمے کی حکمت عملی کی ایک واضح بات یہ ہے کہ کسی بھی نظریے کا مقابلہ اس سے برتر نظریے اور مؤثر دلیل کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے۔ اس پرانگ میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد، قبائلی علاقوں کی قومی ادارے میں شمولیت اور تعلیمی، مدرسہ اور پولیس ریفارمز میں حکومتی کاوشوں میں بھرپور معاونت کے ذریعے شدت پسندی کے عوامل پر قابو پانا شامل ہے۔ رد الفساد کا تفصیلی جائزہ لیا جائے تو پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں گرینڈ اسٹریٹجی کا ذکر ضروری ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ 4 مراحل پر مشتمل رہی: کلیئر، ہولڈ، بلڈ اینڈ ٹرانسفر۔ 2010 سے 2017 تک کلیئر اینڈ ہولڈ فیز کے تحت میجر آپریشنز کے بعد مختلف علاقوں کو دہشت گردوں سے کلیئر کروایا جا چکا تھا اور قبائلی علاقوں میں ریاست کی رٹ بحال ہو رہی تھی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں رد الفساد بلڈ اینڈ ٹرانسفر فیز کا عکاس ہے، جو دہشت گردی کے خلاف کامیابی کا حقیقی پیمانہ ہے۔ کائنیٹک آپریشنز کے ذریعے ایریا کلیئر کروانے کے بعد سوشو اکنامک اپلفٹ اور سول اداروں کی عملداری جیسے اقدام ہی ریاست کے دائمی امن کی جانب درست اقدام ہیں، جن کا اعتراف پوری دنیا کر رہی ہے۔ پچھلے 4 برس میں آپریشن رد الفساد کے تحت ملک بھر میں 2,45,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں کی گئیں، جس میں CTD، IB، ISI، MI، پولیس، FC اور رینجرز کے آپریشنز شامل ہیں۔ ان میں چند بڑے اور اہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی شامل ہیں، جن کی وجہ سے اربن ٹیررزم یعنی شہری علاقوں میں دہشت گردی پر قابو پانے میں مدد ملی اور بہت سارے دہشت گرد نیٹ ورکس کو ختم کیا گیا۔ انٹیلیجنس ایجنسیز نے انتھک محنت اور قربانیوں سے کئی بڑے دہشت گرد نیٹ ورکس کو ختم کیا، جن میں انصار الشریعہ کراچی، JUA کرم چیپٹر، TTS لاہور، TTP سوابی اور انتقام وزیرستان گروپ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دیر اور سوات میں بھی TTP کے چیپٹرز کا خاتمہ کیا گیا۔ ان 4 سال کے دوران 5,000 سے زیادہ تھریٹ الرٹس جاری کی گئیں اور ان میں سے بیشتر کو میٹیریلائز ہونے سے قبل ہی نیوٹرلائز کر دیا گیا۔ آپریشن رد الفساد کے دوران خیبر 4 آپریشن کیا گیا، جس کا مقصد 275 اسکوائر کلومیٹر کی راجگال ویلی کو کلیئر کرانا اور سرحد کو محفوظ بنانا تھا۔ شمالی وزیرستان میں اگست 2020 میں آپریشن تاتوئی کے ذریعے 480 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ بحال کروایا گیا۔ ڈی ویپنائزیشن اور ایکسپلوسیو کنٹرول کے حوالے سے بھی کافی پیش رفت ہوئی۔ 73,000 سے زیادہ غیر قانونی اسلحہ اور 5 ملین سے زیادہ ایمونیشن ملک بھر سے ریکور کیا گیا۔ 2017 اور 2021 کے دوران ملک بھر میں 1849 دہشت گردی کے واقعات رونما ہوئے۔ پاک افغان سرحد پر 1684 کراس بارڈر فائرنگ کے انسیڈنٹس ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز کے مختلف آپریشنز میں 353 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ آپریشن رد الفساد کے دوران قبائلی اضلاع میں ڈی مائننگ ایک خاص اور اہم کام تھا، جس میں 72.6 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا کلیئر کروایا گیا۔ قبائلی علاقوں میں ڈی مائننگ ٹیمز کو بھیجا گیا، جس کے ذریعے 48,000 سے زیادہ بارودی سرنگوں کو ریکور کیا گیا۔ قبائلی علاقوں میں آپریشن کے دوران سیکیورٹی چیک پوسٹ بھی قائم کی گئی تھیں۔ رد الفساد کے تحت کنسولیڈیشن سے امن و امان کی صورتحال میں بہتری آنے کے بعد 423 چیک پوسٹوں میں سے اب صرف 248 باقی رہ گئی ہیں، جو بنیادی طور پر عوام کی حفاظت کے لیے ہیں۔ TTPs کے اپنے گھروں کو باعزت اور باحفاظت واپسی
واپسی ایک صبر آزما اور مشکل مرحلہ تھا۔ مربوط حکمت عملی کے تحت مختلف TTP کیمپوں میں موجود 96% افراد اپنے گھروں کو واپس لوٹ چکے ہیں۔ ملک میں شدت پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان کے تحت مختلف اقدامات کیے گئے۔ دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ملٹری کورٹس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ کل ملا کر 717 کیسز ملٹری کورٹس کی طرف ریفر کیے گئے۔ 344 دہشت گردوں کو سزائے موت دی گئی۔ 78 سے زیادہ دہشت گرد تنظیموں اور سرکردہ دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی گئی۔ دہشت گردوں کے نہ صرف اثاثے منجمد کیے گئے بلکہ ان کی نقل و حرکت پر بھی پابندی لگائی گئی۔ منی لانڈرنگ، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ پر ایک مؤثر لائحہ عملی سے قابو پایا گیا۔ پرتشدد انتہا پسندی کی خاتمے کی حکمت عملی کے مثبت اثرات بھی واضح ہیں۔ 2017 سے اب تک 1200 سے زیادہ نیم قوم پرست شدت پسندوں نے ہتھیار ڈالے اور خود کو امن کی راہ پر گامزن کیا۔ پرتشدد انتہا پسندی کے خاتمے کے پروگرام کے تحت اب تک 4988 لوگوں کو معاشرے میں ری انٹیگریٹ کیا جا چکا ہے۔ وفاق المدارس اور علماء کی باہمی مشاورت سے پہلی مرتبہ 1800 سے زیادہ مذہبی رہنماؤں نے پیغام پاکستان کے نام سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف ایک مؤثر بیانیہ بھی جاری کیا۔